ایک سماج، ایک معاشرہ، ایک گاؤں برے آدمی سے نہیں بگڑتا ہے. جو شرابی ہے، جو کبابی ہے، جو بدکاری ہے، جو زنا ہے، جو ڈاکہ ڈالتا ہے، یہ آدمی سے برائی نہیں ہوتی ہے. برائی اگر سماج برائی میں بھر جاتا ہے تو صرف اچھے لوگ خاموش رہنے سے بھر جاتا ہے. وہ ہے اپنی عبادت. اور وہ عبادت صرف نماز نہیں، صرف روزہ نہیں، صرف حج نہیں، صرف زکوٰۃ نہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک فہرست دے کر کے، ایک لسٹ دے کر کے اس دنیا فانی کے اندر بھیجا کہ بندہ میری عبادت میں یہ چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں تم کو کر کے آنا پڑے. اور وہ چیز تم اگر کرو گے تو خوف الہی ہونا ضروری ہے. ڈر ہونا ضروری ہے. یہ ساری عبادت جو میں نے تم کو دیا، یہ ساری عبادت اگر میرے ڈر سے کرو گے تو میں قبول کروں گا. اور اگر تم میرے ڈر سے نہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے تاکہ لوگ تمہارا نام کرے، تم کو گاؤں والے، تم کو پڑوسی والے، تم کو علاقہ والے نام سے جانے کہ فلاں آدمی بہت اللہ والا ہے، فلاں آدمی فلاں چیز کرتا ہے، فلاں آدمی فلاں چیز کرتا ہے. اگر تم لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرو گے تو چاہے میں نے جو لسٹ تم کو دی وہ لسٹ کے اندر مکمل طور پر تم کر کے آؤ گے، پھر بھی تمہارا وہ عمل تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا، قابل قبول نہیں ہوگا. جو میں نے دیا عبادت، وہ اگر تم کر رہے ہو اور تمہارے دل کے اندر تھوڑی سی ریاکاری ہے کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے، تو وہ عبادت چاہے تہجد کی شکل ہو، چاہے نفل کی شکل میں ہو، چاہے فرض کی شکل میں ہو، تم کتنوں ہی کرو لیکن تمہاری عبادت قیامت کے دن منہ پہ مار دی جائے، تمہاری عبادت قابل قبول نہیں ہے. اس کا ایک زندہ مثال یوں لے لیجیے آپ کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص، ایک آدمی 70-80 سال تک گناہ کرتے جاتا ہے، گناہ کرتے جاتا ہے. آخری عمر میں اس کو یہ احساس ہوا کہ میں دنیا میں آیا ہوں اور میں اپنی زندگی کو گناہوں سے گزار دیا، اللہ رب العالمین کو مر جانے کے بعد میں حساب و کتاب کیا دوں گا. جب اس بندے کے دل میں احساس ہو جاتا ہے تو وہ بندہ گھر سے نکل جاتا ہے، توبہ کرنے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے، اخلاص نیت کے ساتھ کہ میں نے زندگی میں گناہ ہی گناہ کیا ہے. جب وہ بندہ گھر سے نکلتا ہے، ایک آدمی سے پوچھتا ہے، نہیں ہوتا ہے، دوسرے آدمی سے پوچھتا ہے، مشورہ لیتا ہے کہ مجھ کو یہ گناہ ختم ہونے کا کوئی ذریعہ. خیر اس کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ جاؤ تم اس بستی کو چھوڑ دو، اس گاؤں کو چھوڑ دو. تم چلا جاتا ہے. وہ جاتے جاتے راستے میں اس کے روح پرواز ہو جاتی ہے، وہ انتقال، وہ مر جاتا ہے. جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جہنم کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں. اس دنیا کی سرزمین میں دونوں فرشتے جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں.
जहन्नम वाला फरिश्ता कहता है कि इसकी रूह मैं लेके जाऊंगा, ये 70-80 साल तक गुनाह ही गुनाह किया है। जन्नत वाला फरिश्ता कहता है कि हम इसकी रूह लेके जाएंगे इसलिए कि ये तौबा के लिए निकल गया। वो तौबा ऐसी तौबा थी कि उसके दिल में एहसास हुआ था कि मैंने गुनाह किया है, रब्बुल आलमीन को जवाब क्या देना है। वो तौबा, वो दुआ लोगों को दिखावे के लिए नहीं थी, वो दुआ थी सिर्फ रब्बुल आलमीन का खौफ उसके दिल में आ गया कि अगर मेरा रब अपने सामने खड़ा होकर मुझको पूछ दे कि बंदे मैंने सुबह से लेकर शाम तक मैंने तुमको खिलाया पिलाया, अपनी नेमतों से तुमको नवाजा, लेकिन तुमने सुबह से लेकर शाम तक मुझको कितना याद किया। वो खुद एहसास हो गया उसको कि मैंने तो रब को याद नहीं किया, मैं तो रब का खाया, रब का पिया, रब की नेमतों का इस्तेमाल किया, सारी चीजें अपने रब की हमने इस्तेमाल की। और जब याद करने की बारी आई तो इस दरबार में जाके सर टेकना, उस दरवाजे में सर पटकना और उसके सामने दुआएं मांगना और उसके सामने गिड़गिड़ाना, ये तो सही बात नहीं है। आखिरकार इस दुनिया में, इस दुनिया की सरजमीन में दोनों फरिश्ते फैसला नहीं कर पाते हैं, वो रब की अदालत में चले जाते हैं। रब की अदालत में जाने के बाद जन्नत वाले फरिश्ते अपने रब को सुनाते हैं, जहन्नम वाले फरिश्ते अपने रब को सुनाते हैं, परवरदिगार ये तुम्हारा बंदा गुनहगार था, जहन्नमी है ये। जन्नत वाले कहते हैं रब्बुल आलमीन ये तुमसे इस्तिग़फ़ार के लिए चला गया था, अपने गांव को छोड़ा था, अपने दोस्त अहबाब को छोड़ा था, अपने बाल बच्चे को छोड़ दिया था, अपने ख़बीसा अक़ारिब को छोड़ करके वो सिर्फ तुमको खुशी करने के लिए चला जा रहा था कि वो जिंदगी का तौबा एक मरतबा कर लेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दोनों फरिश्ते को कहते हैं तुम चले जाओ। दुनिया में जाने के बाद तुम क्या करना, जिस गांव के तरफ वो जा रहा था उस गांव से अपनी सरजमीन को नाप लेना कि कौन करीब आता है, और जिस गांव को उसने छोड़ा था उस गांव से तुम वहां तक नाप लेना। अल्लाह की रहमत जोश में आती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के वो फरिश्ते जो जन्नत वाले आए थे, जन्नत की सरजमीन यहाँ नापी गई तो उसके करीब हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से वो 70-80 साल का गुनहगार बंदा सिर्फ तौबा की नीयत से जा रहा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत से उसको क्या किया, जन्नत में दाखिल। ये रब है, ये रहमान है, ये रहीम है, ये सत्तार है, ये गफ्फार है, ये जब्बार है, लेकिन ये कहार भी है। मेरे भाइयों अपने अंदर तक़वा इख्तियार करो, खौफ इलाही अपने दिल के अंदर डाल लो। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर दिल के अंदर अगर घुसा लिए, बसा लिए, रसात लिए, बसा लिए अपने दिल के अंदर, रब्बुल आलमीन का डर कि हो सके कि मैंने तो रब को याद नहीं किया, हो सके कि चलते चलते मेरी रूह निकल जाए, रब को मुझे क्या जवाब देना। अगर ये अपने दिल के अंदर डाल लिए तो फिर आप गुनहगार नहीं रहेंगे। लेकिन शर्त यह है कि रब को खुशी करने के लिए, शर्त यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमसे नाराज है उस नाराजगी अल्लाह रब्बुल आलमीन को हटा करके और उसकी खुशनुदी और रिजाजोई हासिल करने के लिए हो, तब जाकर के हमारी इबादत कबूल नहीं होगी। और ये याद रखेंगे आप कि अगर आपके अंदर बुराई का काम, नमाज भी पढ़ते हैं आप 5 वक्त, झूठ भी नहीं छोड़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं आप 5 वक्त, बीड़ी भी पीते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं आप 5 वक्त, शराब भी पीते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं 5 वक्त, 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद बुराई का काम भी करते हैं, तो आप अपने दिल में यह फैसला कर लें कि मेरी इबादत कबूल नहीं हो रही, कबूल नहीं हो रही मेरी इबादत। क्यों, नमाज एक ऐसी चीज है कि हर बुराइयों का जड़ है।
ہر برائیوں کا جڑ ہے نماز۔ نماز اگر للہیت، اللہ کو خوشی کرنے کے لیے اگر آپ نماز پڑھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، تو آپ کے دل کے اندر سے آٹومیٹک برائی نکلتا جائے گی، برائی نکلتی جائے گی۔ ایک سماج، ایک معاشرہ برے آدمی سے نہیں بگڑتا ہے۔ ایک سماج، ایک معاشرہ، ایک گاؤں برے آدمی سے نہیں بگڑتا ہے۔ جو شرابی ہے، جو کبابی ہے، جو بدکاری ہے، جو زنا ہے، جو ڈاکہ ڈالتا ہے، یہ آدمی سے برائی نہیں ہوتی ہے۔ برائی اگر سماج برائی میں بھر جاتا ہے تو صرف اچھے لوگ خاموش رہنے سے بھر جاتا ہے۔ اچھے لوگ خاموش اگر رہ گئے۔ ہم نے برائی دیکھی، گاؤں کے اندر ہوں، ہم نے برائی دیکھی کہ برائی ہے۔ اگر اچھا آدمی دیکھ رہا ہے، نمازی دیکھ رہا ہے، داڑھی والا دیکھ رہا ہے، مسلمان دیکھ رہا ہے، اگر اس کو منع نہ کرے تو اس برائی، جو برا کام کر رہا ہے، جو شراب پی رہا ہے، جو اڈے بازی کر رہا ہے، جو نماز کے وقت بیٹھا رہ رہا ہے، وہ اچھا آدمی جو اس کے سامنے، وہ اچھا آدمی اس کو نہ بولنے کی وجہ سے ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ برے آدمی کی وجہ سے ماحول خراب نہیں ہوتا، اچھے آدمی خاموش رہنے کی وجہ سے ماحول خراب ہوتا ہے۔ جو شرک و بدعت ہے، جو خرافات ہے، ہم جانتے ہیں، ہم نہیں بولیں گے میرا بیٹا ہے وہ، ہم نہیں بولیں گے میرا ماموں ہے وہ، ہم نہیں بولیں گے میرا چچا ہے وہ، ہم نہیں بولیں گے میرا بھتیجا ہے وہ، ہم نہیں بولیں گے میرا خالو ہے وہ، اس لیے کہ میرا خالو بگڑ جائے گا، میرا بھتیجا بگڑ جائے گا، میرا ماموں مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرے چچا ہمارے گھر نہیں آئیں گے، اس لیے ہم اس کو حق بات بولنے سے ڈرتے ہیں۔ لیکن بندے کب تک ڈرو گے؟ 50 سال ڈرو گے؟ کب تک ڈرو گے؟ 70 سال ڈرو گے؟ پھر اس کے بعد وہی ماموں تمہارا جو پیارا ہے، جو تم اپنے بھتیجے کو شرابی اور کبابی دیکھ رہے ہو، جو بے نمازی تمہارا بیٹا گھر پہ سویا ہے، تم ڈر کے مارے نہیں بول رہے ہو، وہی بیٹا مر جانے کے بعد سب سے پہلے کندھے میں اٹھائے گا اور 3.5 ہاتھ کے گڈھے میں پھینک کیا جائے گا۔ سب سے پہلے کیا کہا جاتا ہے؟ اگر بیٹا چھوٹا ہے، بیٹا معصوم ہے، اگر اس کا باپ، اس کی ماں مر گئی تو پورے سماج والے ہم اس کو لے کے جاتے ہیں اور اس بچے کو آگے کرتے ہیں کہ بیٹا پہلے وہ مٹی دے گا، اس کا بیٹا ہے وہ، بیٹا ہی سب سے پہلے مٹی دے گا، اور مٹی دینے کے بعد ہاتھ جھاڑ دے گا اور آ جائے گا، ختم آپ کا حساب و کتاب۔ پھر آپ کتنا ڈر رہے ہیں اور کتنا نہیں ڈر رہے ہیں، پھر آپ کا حساب و کتاب رب العالمین کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ۔ عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ دیکھیے، اللہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف ایمان کی وجہ سے گھر چھوڑ دیتے ہیں، ایمان کی وجہ سے مکے چھوڑ دیتے ہیں، ایمان کی وجہ سے بال بچے چھوڑ دیتے ہیں۔ کون؟ عبد الرحمن بن عوف۔ وہ عبد الرحمن بن عوف بہت مال کمائے، مکے میں رہے، بہت مال کمائے۔ جب سننے میں آیا کہ عبد الرحمن بن عوف نے ایمان قبول کیا، اسلام لایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو قبول کیا، تو پھر عبد الرحمن بن عوف کو کیا کیا گیا؟ گھر سے نکال دیا گیا۔ عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ جب میں گھر سے نکلا تو جو میرے مال تھے، روپے پیسے تھے، میں نے ایک تھیلی میں باندھ دیا تھا، لیکن وہ تھیلی مجھ کو مکہ والوں نے لی، مکہ والوں نے تھیلی لے لی۔ اونٹ جو میں نے کمایا تھا، اپنی گاڑی کمائی سے اونٹ خریدا تھا، وہ بھی لے لیا۔ جو میری بیوی تھی وہ بھی سسرال والے چھین لیے۔ جو میری ایک بیٹی تھی وہ بیٹی بھی لے لی۔ سسرال والے آئے کہ یہ میری بیٹی ہے، مکے لے کے مدینے لے کے نہیں جا، یہاں تک کہ کپڑے بھی چھین لیے۔ جب مدینے پہنچتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عبد الرحمن کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول بس ایمان بچا کے آ گیا اور کچھ نہیں۔ جو میں نے مال کمایا تھا اپنی محنت سے، اپنی گاڑی کمائی سے، یہ سارے مال سسرال والے، مکے والے، پڑوسی والے، دوست احباب سب چھین لیے، بس ایمان بچا کے آ گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عبد الرحمن، تم نے جو یہ ایمان بچا کے آ گیا، اتنی بڑی دولت تم نے لے کے آ گیا ہے، دنیا میں کب تک زندہ رہو گے عبد الرحمن؟ کب تک زندہ رہو گے؟
بہت سستے میں تم آ گئے ہو سودا کر کے۔ اللہ اکبر، یہ ایمانی جذبات تھے صحابہ کرام، ایمانی جذبات تھے صحابہ کرام کے۔ ہمارے کہاں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور برائی چھوڑتے نہیں میرے بھائی۔ نماز پڑھنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم دھیرے دھیرے جو برائی ہمارے اندر ہے یہ تمام چیزیں نکل جائیں، یہ تمام چیزوں کو نکال دینا اپنے دل سے، پھر جا کر کے کیا ہے ہم تقوی اختیار اور متقی ہو جائیں گے، نہیں تو نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی مسلمان ہو کے تمہیں مرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے بندہ تم مسلمان ہو، لیکن تمہیں مسلمان ہو کے ہی مرنا ہے۔ اور وہ مسلمان ہو کے کیسے مرنا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں بس ہیں، نہیں۔ ہم نے جو تمہیں دیا، ہم نے جو تمہیں نبی دیا، اس نبی نے جو دین تم کو دی، وہ دین کے اوپر اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، پھر جا کر کے کیا کرنا ہے، اس دنیا سے کوچ ہو جانا ہے، رجع اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کے چلا جانا ہے، پھر اللہ رب العالمین کے وہاں جا کر کے حساب و کتاب دینا ہے۔ ایک صحابی رسول، اللہ صحابی رسول کیا بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں آتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھانے کے بعد درس دیتے ہیں، درس دینے کے بعد تھوڑی سی لیٹ ہو جاتی ہے، تاخیر ہو جاتی ہے، وہ صحابی گھر چلے جاتے ہیں۔ گھر جانے کے بعد ان کی بیوی جو ہے، ان کی بیوی نے اسے سوال کر دی کہ آج کیسے لیٹ ہو گیا۔ وہ شوہر جواب دیتے ہیں، وہ صحابی رسول اپنی بیوی کو جواب دیتے ہیں کہ میری بیوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دی، وہ سن رہا تھا، دین کی باتیں سن رہا تھا، اس لیے لیٹ ہو گیا۔ وہ بیوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے لگی کہ جب بھی تم جاتے ہو محمد کے پیچھے ہی لگے رہتے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ صحابی رسول کا ایمانی جوش دیکھیے، وہ صحابی رسول کا ولولہ دیکھیے، وہ صحابی رسول نے کیسے اسلام قبول کیے تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو کیسے رسا لیے تھے، بسا لیے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سپاہی اٹھاتے ہیں اپنی خنجر کو، جو اونٹ کو نہر کرنے والا ہے، وہ خنجر کو اٹھانے کے بعد اپنی بیوی کے پیٹ میں مار دیتے ہیں، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں جو تعلیم سن کر کے، میں نے درس سن کر کے آپ کی دین کی باتیں جو ہمیں بتا رہے تھے، وہ دین کی باتیں سن کر کے میں گھر گیا، میرے عالیہ میری تاخیر کی وجہ سے 2-4 بحث و مباحثہ ہو گئی، بحث و مباحثہ ہونے کے بعد اللہ کے رسول آپ کو بہت برا بلا گالی دے دی، آپ کو چھوٹی بڑی بات بول دی، مجھ کو برداشت نہیں ہوا۔ ابنی منہا ابنی، ان میں سے میرے بہترین 2 خوبصورت بچے بھی ہیں، اور وہ حمل سے تھی، پیٹ میں ایک بچہ بھی تھا، اے اللہ کے رسول مجھے برداشت نہیں ہوا آپ کی گالی سن کر کے، پھر میں اس کو پیٹ میں دے مارا، وہ مر گئی، وہ کوچ ہو گئی دنیا سے۔ اللہ کے رسول مثل اللؤلؤین، ان کے پیٹ سے 2 میرے بچے ایسے مثل اللؤلؤین کے موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں۔ میرے 2 بچے بہت خوبصورت تھے، لیکن میں نے دونوں بچے کی طرف نہیں دیکھا، اور آپ کی محبت میں میرا اتنا جوش آ گیا کہ میں نے دین کی باتیں سن رہا تھا، میں تعلیم سن رہا تھا، میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن رہا تھا، اور میری بیوی آپ کو کیسے گالی دے دی؟ اے اللہ کے رسول میں مجرم ہوں، میں آسامی ہو کر کے آپ کے دربار میں آیا ہوں، اے اللہ کے رسول میری حلال بیوی تھی، میں نے اس کو دنیا سے ہی ختم کر دیا، میں نے اس کو قتل کر ڈالا۔ اے اللہ کے رسول احکام شریعہ جو ہمیں سزا متعین کرتی ہے، ہمیں سزا دے دیجئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی خوبی تھی، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی تو وہ ہے جو اپنے طرف سے کوئی بات نہیں بولتا ہے جب تک اللہ رب العالمین کے طرف سے وحی نہیں نازل ہوتی۔ تھوڑی دیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جانے کے بعد اللہ رب العالمین جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ اے جبرائیل، میرے نبی کو، میرے محمد کو جاؤ تو خوشخبری دے دو کہ محمد کا جو سپاہی ہوتا ہے اس کی کوئی سزا نہیں ہوتی، چھوڑ دو اس کو، جاؤ۔ محمد کو گالی دے دی اس کی بیوی نے، اب اپنے شوہر نے محمد کی گالی کی وجہ سے کیا کی؟ اپنے بیوی کو جان سے مار دیا، جان سے مار دیا۔
ایمانی جذبات یہ ہے. ہم نہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کو جان سے ماریے گا، لیکن ہاں ایمان تو پہلے اپنا مضبوط کیجئے. آپ کی بیوی تو نماز نہیں پڑھتی ہے، کیوں نہیں بولتے؟ آپ کے بیٹے تو نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیوں نہیں بولتے آپ؟ ہم تو اپنے دین کے اوپر مکمل نہیں ہیں، پھر ہم دوسرے کو کیوں دیکھنے جائیں؟ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کو جان سے مار دیجئے، ہم نہیں کہتے ہیں یہ، لیکن ایمانی جذبات دیکھیے اور کیسے ایمان کود کود کے بھرا تھا اس کے اندر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی کیوں دو گی تم؟ وجہ کیا ہے؟ اس نے کیا بگاڑا ہمارا کہ تم اس کی گالی دو؟ میرے بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے زندگی کو بہت لمبی سمجھ لیا ہے. ہماری جو سانس چل رہی ہے جسم میں، ہم نے بہت لمبی سمجھ لیا اپنی زندگی کو کہ بنداس بستر میں سو جائیں گے، رات میں اٹھ کے چلے جائیں گے. نہیں، سوئیں گے، اٹھنے کا کوئی توفیق نہیں. میرے بھائیو، میرا بولنے کا مطلب و مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے آخری سمجھ لینا ہے کہ یہی ہماری آخری زندگی ہے. پھر آپ کو اپنی عمل، اپنی زندگی اور اپنے آنے کا مقصد یہ تمام چیزوں کو سدھار لینا ہے. انشاءاللہ اگر آپ اس دنیا میں تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر، نیند کو چھوڑ کر کے، شیطان کو دھکا دے کر کے اگر رب العالمین کی احکام شریعہ کو اگر مانیں گے تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ رب العالمین آپ کو جنت کا مستحق بنائے گا، اور نہیں تو ہم سزے کا مستحق بن جائیں گے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، بار الہ پروردگار عالم اللہ، ہم نے جو کچھ کیا، گناہ کیا، خطا کیا، جان کے کیا، نہ جانے کیا، پروردگار عالم اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، گنہگار ہیں لیکن تیرے ہی بندے ہیں. پروردگار عالم اللہ تیرے بندے ہونے کے ناطے ہم نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اپنے نفس میں گناہ کیا ہے. پروردگار اے اللہ ہم معافین کے سارے کرتے ہیں، اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی تواب کریم ولکم رؤوف رحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعبدوا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولا ذكر الله تعالى أعلى وضل وأتم وأكبر.